یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جملہ آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا، کمنٹس میں پڑھا بھی ہوگا۔ جب کسی فضیلت والی بات میں، کسی نیکی کے کام کی ترغیب دلانے کے بارے میں کوئی حدیث کوٹ کی جاتی ہے تو اس پر بہت سے لوگ یہ جملہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لطف اس میں ہوتا ہے کہ اس طرح کا کمنٹس کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جسے سرے سے یہ معلوم ہوتا ہی نہیں کہ حدیث ضعیف کہتے کسے ہیں۔ اچھا، ایک تعداد ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ جس کو معلوم ہوتا ہے اسے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے کیوں۔ حدیث ضعیف اس حدیث کو بولتے ہیں کہ جس میں حسن حدیث کی شرائط نہ پائی جائے، جس میں راوی کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، تو ایسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ صحیح اور حسن حدیث جو ہوتی ہیں ان کے علماء نے تعریف بیان کی ہے کہ حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں، حدیث حسن کسے بولتے ہیں۔ جب حدیث حسن کی شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے۔ اچھا، اب جو حدیث کو ضعیف کہا جائے گا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہوگا یا محدثین کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں وہ ضعیف ہوگی، یعنی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ تو بنیاد یہ بنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ محدثین کرام نے ضعیف حدیث کے اصول اور ضابطے کیا بیان کیے ہیں، پیروی ان میں ان کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب محدثین کرام کی اس میں پیروی کی جائے گی کہ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، حدیث ضعیف کس طرح ہوتی ہے، تو اسی طرح محدثین نے ضعیف حدیث کا حکم کیا بیان کیا ہے۔ کیا ضعیف حدیث کا حکم محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا جائے، یا یہ بیان کیا ہے کہ حدیث ضعیف کسی مقام پر کام آ ہی نہیں سکتی، وہ کسی کام کی ہوتی نہیں، یہ بیان کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مغالطے دینے والے یہاں پر مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف اور حدیث موضوع کو ایک بنا دیتے ہیں۔ موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو من گھڑت ہوتی ہے، جسے بنا لیا گیا ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصلاً وہ بات ارشاد فرمائی ہی نہیں ہوتی اور کسی نے گھڑ لیا ہوتا ہے، وہ موضوع کہلاتی ہے۔ موضوع کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ کسی مقام پر استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن ضعیف کے احکام جدا ہیں۔ ضعیف یہ موضوع نہیں ہوا کرتی، ضعیف حدیث کے احکام محدثین نے، فقہائے کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے مختلف کتابوں سے جو محدثین کرام کی لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے حدیث ضعیف کا کیا حکم بیان کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سیاہ ستہ سے بھی انشاءاللہ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ہدایت کے طالب ہیں تو ان حوالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ محدثین کرام نے واضح اور صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ جب بات فضائل کی آئے گی، احکام سے اس کا تعلق نہ ہو، عقائد سے اس کا تعلق نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا ہے، احکام مثلاً حلال اور حرام کو بیان کرنا ہے، جب حدیث کا تعلق ان دونوں کیٹیگریوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ عقائد کے ساتھ ہے نہ حکام کے ساتھ ہے، حلال حرام بیان کرنے کے ساتھ، تو اس کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں، فضیلت ہے، ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہے، قصص یعنی واقعات ہیں، اس طرح کی باتیں جب بیان کرنی ہوں زہد و تقویٰ کی، تو وہاں پر حدیث ضعیف یہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ حدیث ضعیف وہاں پر استعمال کی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے۔ سماعت فرمائیے، امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، مشہور محدث ہیں۔ یہ اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 پر فرماتے ہیں، وَيَنبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَن يَتَشَدَّدَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُفْصَلُ بِهَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلَا يَرْوِيهَا إِلَّا عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِفْظِ وَذَوِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ، یعنی محدث کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ احادیث سے متعلق وہ احکام کہ جن میں حلال اور حرام کا فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، جن احادیث کے ذریعے حلال اور حرام کو واضح کیا گیا ہوتا ہے، ان احادیث کے اندر سختی برتے، اور ایسی احادیث وہ اہل معرفت سے، مضبوط حافظے والوں سے، پختگی سے حدیث کو یاد رکھنے والوں سے روایت کرے،
اور کسی سے روایت نہ کرے جب معاملہ احکام کا ہو، حلال حرام کا ہو۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَيُحْتَمَلُ رِوَایَتُهَا عَنْ عَامَّةِ الشُّيُوخِ، یعنی جب احادیث تعلق رکھتی ہوں فضائل اعمال کے ساتھ، کسی عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہو اس حدیث میں، تو پھر عام راویوں سے بھی، جو ثقہ راوی نہ ہوں، کمزور راوی ہوں، ایسے راویوں سے بھی حدیث کو لیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ علم حدیث سے شغف رکھنے والے خطیب بغدادی کے مقام کو فن حدیث کے اندر بخوبی جانتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حافظ المشرق کہلاتے ہیں، اور دوسرے ان کے ہم اثر ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 463 ہجری۔ یہ اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں روایت کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ جو فضیلت سے تعلق رکھتی ہے، علم کی فضیلت پر آپ نے حدیث روایت کی، اور اس کے بعد فرمایا ھذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، لأن ابا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروک الحدیث، اس لیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ علم کی فضیلت کے اندر موجود ہے، اس میں راوی ہے عباد بن عبد الصمد، اور یہی اس حدیث پاک کو روایت کرتا ہے، یہ اس کی روایت کے اندر منفرد ہے، اور یہ متروک الحدیث ہے، یعنی سخت ضعیف راوی ہے۔ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُونَ فِي الْفَضَائِلِ فَيَرْوُونَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُونَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، لیکن چونکہ حدیث کا تعلق فضیلت کے ساتھ ہے تو تمام کے تمام اہل علم، یہ امام ابن عبد البر جو محدث ہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام اہل علم فضائل کی احادیث میں نرمی برتتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے راوی کی روایت کو لے لیتے ہیں، یعنی ہر ضعیف روایت کو یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ محدثین یہ شدت برتتے ہیں اس وقت جب کہ احادیث احکام سے تعلق رکھتے ہوں، احکام کی احادیث کے اندر یہ سختی برتتے ہیں۔ یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح حدیث کے مشہور امام ہیں، حدیث پڑھنے والے بخوبی ان کے نام کو جانتے ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ کے نام سے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے۔ اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کی اقسام بیان کی، اور احادیث بیان کرنے والے راویوں کی کچھ قسمیں اس کے اندر بیان کی ہیں، کہ جو روایت کرتے ہیں ان میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، اور بعض کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَضَرْبٌ لَا يَكُونُ رَاوِيهِ مُتَّهَمًا بِالْوَضْعِ غَيْرَ أَنَّهُ عُرِفَ بِسُوءِ الْحِفْظِ وَكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِي رِوَايَاتِهِ أَوْ يَكُونُ مَجْهُولًا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول، یعنی راویوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں ہوتی کہ انہوں نے حدیث پاک کو گھڑا ہے، مگر یہ کہ ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اپنی احادیث کو بیان کرنے میں وہ غلطیاں کثرت سے کرتے ہیں، یا مجہول ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی عدالت کے بارے میں، نہ ان کے اندر ایسی بات پائی جاتی ہے، ایسے راویوں والی شرائط پائی جاتی ہیں کہ جن کی روایت کو قبول کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس طرح کے راویوں کی حدیث کے بارے میں کہ فَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْأَحَادِيثِ لَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْأَحْكَامِ، جب اس طرح کا کمزور راوی ہو تو اس کی احادیث احکام میں، کسی چیز کو حلال بیان کرنے میں، کسی چیز کے حرام بیان کرنے میں ان کو اختیار نہیں کیا جاتا، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ کما لا تکون شہادت من هذه صفته مقبولة عند الحکام، جیسا کہ اس طرح کا کمزور شخص اگر حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے کسی بات کی گواہی دے تو اس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوتی۔ ہاں وقد يستعمل في الدعوات والترغیب والترہیب والتفسیر والمغازی فيما لا يتعلق به حکم، اس طرح کا راوی جو کمزور راوی ہے، اس کی حدیثیں دعاؤں میں، اس کی حدیث ترغیب و ترہیب میں، تفسیر میں، مغازی یعنی غزوات جو ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد کی جو باتیں ہیں، ان میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہ ہوتا ہو، اس سے کوئی حکم ثابت
نہ کیا جاتا ہو۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا سن وفات 458 ہجری ہے، انہوں نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ جو امام خطیب بغدادی نے بیان فرمائی، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی۔ مقدمہ علوم الحدیث، حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 643 ہجری۔ علم حدیث سے شغف رکھنے والے بخوبی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو کس قدر برکات عطا فرمائی ہیں، اور محدثین کا کیسا اس حدیث کے ساتھ شغف، اس کتاب کے ساتھ شغف رہا ہے۔ تو حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقدمہ بڑا مشہور و معروف مقدمہ ہے اور علم حدیث کے اندر متداول ہے۔ اس میں حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں: یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم التساہل فی الاسانید وروایۃ ما سوى الموضوع من انواع الاحادیث الضعیفۃ من غیر اہتمام ببیان ضعفها فیما سوى صفات اللہ تعالی واحکام الشریعۃ من الحلال والحرام وغیرہما۔ یعنی محدثین کے نزدیک اور دیگر علماء کے نزدیک سندوں کے اندر نرمی برتنا جائز ہے، اور موضوع کے علاوہ دیگر احادیث ضعیف کے جو دیگر حدیث قسمیں ہیں جو موضوع کے علاوہ ہیں، من گھڑت نہیں، ان کے علاوہ تمام احادیث کو روایت کرنا یہ جائز ہے، اور اس بات کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن کہاں؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ نہ ہو، یعنی عقائد کا، اور احکام شریعت یعنی حلال اور حرام اس کے اندر بیان نہ کیے گئے ہوں۔ کہاں اس کو بیان کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ كَالْمَوَاعِظِ وَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَسَائِرِ فُنُونِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَسَائِرِ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ۔ یعنی ایسی احادیث کو واعظ و نصیحت کے اندر بیان کیا جائے گا، جو قصے ہوتے ہیں ان میں ان کو بیان کیا جائے گا، واقعات کے اندر فضائل اعمال میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، کسی بات کی ترغیب دلانی ہے، کسی کام سے روکنا ہے تو اس میں اس طرح کی احادیث کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہر اس معاملے کے اندر ضعیف حدیث کو روایت کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے جس میں تعلق احکام کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ نہ بنتا ہو۔ جب احکام کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر وہاں پہ روایت ضعیفہ کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا مقدمہ ابن الصلاح میں۔ بخاری شریف کی اب تک جو سب سے جامع شرح اور سب سے تفصیلی شرح شائع ہو چکی ہے میرے علم کے مطابق، وہ ہے حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب التوضیح۔ یہ تقریباً 36 جلدوں کے اندر شائع ہوئی ہے۔ اس میں حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: لا يجوز العمل في الاحکام ولا يثبت الا بالحدیث الصحیح او الحسن ولا يجوز بالضعیف لكن يعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والاحکام كفضائل الاعمال والمواعظ وشبههما۔ یعنی احکام میں اور عقائد میں، یعنی انہوں نے احکام کا ذکر کیا ہے کہ احکام میں صحیح حدیث یا حسن حدیث، اسی سے احکام میں استدلال کیا جائے گا اور اسی سے احکام یہ ثابت ہوں گے۔ ضعیف حدیث کے ذریعے احکام ثابت نہیں ہوتے، لیکن ضعیف حدیث پر ان معاملات میں عمل کیا جاتا ہے جن کا تعلق عقائد اور احکام کے ساتھ نہ ہو۔ وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے فضائل اعمال، مواعظ، واعظ و نصیحت اور اس طرح کے دیگر اور معاملات، ان میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح جس کا میں نے تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا، اس مقدمہ ابن الصلاح کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ علوم حدیث پر مقدمہ تحریر کیا تو اس کے بعد کثرت کے ساتھ اس کی شروحات لکھی گئیں، اس کی نظمیں لکھی گئیں، اس کے اختصار کیے گئے، یعنی 20 کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تقریباً 9 کے قریب کتابیں یہ
دکھا بھی دیتا ہوں اور اس کا صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ان 9 کتابوں میں تقریباً ایک جیسی عبارتیں موجود ہیں، پھر آخر میں ابن کثیر کی عبارت میں پڑھ کے بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رسوم التحدیث کے نام سے، حافظ جعبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کا سن وفات جو ہے وہ 732 ہجری ہے۔ ان کی کتاب رسوم التحدیث فی علوم الحدیث۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق، یہ بھی مقدمہ ابن الصلاح پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 107، 107 اور 108، اس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے یہ عقود الدرر فی علوم الاثر، اس کے صفحہ نمبر 174 پر یہ لکھتے ہیں۔ اور شرح الفیۃ العراقی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 194 پر آپ لکھتے ہیں محاسن الاصطلاح، یہ کتاب ہے امام سراج الدین البلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محدث ہیں۔ یہ اپنی ان کا سن وفات جو ہے وہ 805 ہے۔ یہ اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 234 پر لکھتے ہیں امام بدر الدین ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامۃ الزمانی ہی لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے یہ علامہ تھے۔ سن وفات ان کا 733 ہجری ہے۔ یہ اپنی کتاب المنہل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، اس کے صفحہ نمبر 112 پر لکھتے ہیں امام حسین بن عبداللہ الطیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشکات کے شارح ہیں، سن وفات ان کا 743 ہے۔ یہ اپنی کتاب الخلاصہ فی اصول الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 48 پر لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح امام محمد شمس الدین التبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فن مصطلح الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 86 پر 86 پر لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ابن کثیر دمشقی، جو مانعین کے نزدیک، مخالفین کے نزدیک بڑے ہی مشہور و معروف عالم ہیں اور ان کا بڑا نام ہے ان کے نزدیک، یہ اپنی کتاب اختصار علوم الحدیث میں لکھتے ہیں۔ میں انہی کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، باقی جتنی کتابیں میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تقریباً اسی طرح کی عبارت ان تمام کے اندر موجود ہے۔ وَيَجُوزُ رِوَایَةُ مَا عَدَى الْمَوْضُوعِ فِي بَابِ التَّرْغِیبِ وَالتَّرْہِیبِ وَالْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ الا فی صفات اللہ عز وجل وفی باب الحلال والحرام، یعنی موضوع کے علاوہ ہر طرح کی ضعیف روایت ترغیب و ترہیب کے باب میں، واقعات کے باب میں، واعظ و نصیحت اور اس طرح کی دیگر باتوں کے اندر ان کو روایت کرنا جائز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور حلال اور حرام کے باب میں بھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام علماء نے جو اصول حدیث کے ماہرین ہیں اور اصول حدیث کے قواعد اور ضوابط انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، سارے کے سارے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث کو آپ قصص کے اندر، فضائل اعمال کے اندر، واقعات کے اندر بیان کر سکتے ہیں، جب تک کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان نہ کیا جائے، جب تک کہ اس میں احکام کو بیان نہ کیا جائے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید اور مشہور و معروف امام جرح و تعدیل امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم رازی، ابن ابی حاتم رازی کے بارے میں ہر حدیث کا علم رکھنے والا، جرح و تعدیل سے شغف رکھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ان کی کتاب کس قدر اہل علم کے درمیان متداول اور معروف ہے۔ اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ مشہور و معروف شاگرد بیان کرتے ہیں، راویوں کی قسمیں بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک قسم بیان کرتے ہیں کہ الصدوق الورع المغفل الغالب علیہم الوہم والخطأ والسہو والغلط فہذا یکتب من حدیثہ الترغیب والترہیب والزہد والآداب ولا یحتج بحدیثہ فی الحلال والحرام، یعنی راویوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو سچے ہیں، تقوی والے ہیں،
لیکن ان کے اوپر غفلت طاری رہتی ہے، غفلت ان کے اوپر موجود ہوتی ہے، یعنی حدیث کے اندر بھول ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں حافظے وغیرہ کے اعتبار سے، ان پر وہم غالب ہوتا ہے، خطا ان سے ہوتی ہے، سہو ہوتا ہے، غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے راویوں کی حدیث کو ترغیب و ترہیب کے اندر، زہد و آداب کے اندر روایت کیا جائے گا، اور ان کی حدیث سے حلال و حرام میں استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجرح والتعدیل کے مقدمے میں بیان کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 54 ہے، جس میں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے مشہور و معروف شاگرد ہیں اور امام الائمہ کہلاتے ہیں۔ حدیث کی ان کی مشہور و معروف کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، یعنی امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 311۔ یہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1338، باب نمبر 260 اور حدیث کا رقم ہے 2841۔ اس میں آپ نے وقوف عرفہ کے حوالے سے ایک دعا کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقوف عرفہ میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کو آپ نے ذکر کیا اور پھر اس کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی اس دعا کو ذکر کرنے سے قبل فرمایا کہ اگر تو یہ دعا ثابت ہے، یعنی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ یا حسن سند کے ساتھ ثابت ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، نقل کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوری موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو اس لیے روایت کیا ہے کہ اذ ھذا الدعاء مباح ان يدعو به على الموقف وغیرہ، اس لیے کہ یہ فقط ایک دعا ہے جو مباح ہے، تو اس دعا کے ذریعے ہم اس دعا کو وقوف عرفہ میں بھی مانگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور مقام پر بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو ہم نے روایت کیا ہے، اگرچہ کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس کے راویوں کے اوپر کلام موجود ہے، لیکن امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو ترغیب و ترہیب سے تعلق رکھتی ہے، دعا سے تعلق رکھتی ہے، لیکن چونکہ اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ضعیف روایت کو روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ ایک مباح دعا ہے وہ آپ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے مشہور شاگرد سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف اور محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی مشہور کتاب جامع ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 503، حدیث نمبر 2744 2744 ہے، اور مطبوعہ اس کا دارالحدیث قاہرہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یشمت العاطس ثلاثا فَإِن زَادَ فَإِن شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَإِن شِئْتَ فَلَا، یعنی چھینکنے والے کو 3 مرتبہ جواب دیا جائے گا، یعنی چھینکنے والا کہے الحمدللہ رب العالمین تو جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ جواب دیا جائے گا۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ اسے چھینک آتی ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو جواب دینے والے کی مرضی ہے کہ تو جواب دے، اور اگر چاہے تو جواب نہ دے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ھذا حدیث غریب و اسنادہ مجہول، یعنی یہ حدیث مبارکہ غریب ہے اور اس کی سند مجہول ہے۔ سند مجہول ہے یعنی سندن یہ روایت ضعیف ہے۔ امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوزی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 381 پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام کی شرح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَهُوَ إِن كَانَ مَجْهُولًا، یعنی اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، فَإِنَّهُ يَسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهِ، مگر یہ کہ اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے، لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِخَيْرٍ وَصِلَةٌ لِلْجَلِيسِ وَتَوَدُّدٌ لَهُ، اس لیے کہ یہ فقط ایک خیر کی دعا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، ساتھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اس کے ساتھ
محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس پر کوئی ایسا حکم تو ثابت ہوتا نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 683 پر امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں فَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِهِ، یعنی ابن عربی کے اس قول سے ثابت ہوا کہ اگرچہ کہ سندن یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ فقط دعا سے تعلق رکھتی ہے، اس سے کسی طرح کا کوئی حکم ثابت نہیں ہو رہا، تو لہذا اس پر عمل کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر اور جلیل القدر محدث امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی سنن ابی داود بڑی مشہور و معروف ہے، یہ اپنی سنن ابی داود کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 پر اور باب نمبر اس کا 70 ہے، اور شیخ عوامہ کی ترکیم کے مطابق رقم الحدیث کے مطابق نمبرنگ کے مطابق اس کی نمبرنگ ہے 2588 2588۔ اس میں امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین کا شعار، مہاجرین کی نشانی یہ تھی عبداللہ، یعنی ان کے درمیان عبداللہ نام ہوا کرتا تھا، ان کی نشانی عبداللہ ہوا کرتی تھی، اور انصار کا شعار، انصار کی نشانی یہ عبد الرحمن ہوا کرتی تھی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو البانی نے، جو مخالفین کا انتہائی معتمد شخص ہے، اگرچہ کہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حجت نہیں ہے، اس نے بھی اس حدیث مبارکہ کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں حدیث سنن نبی داؤد کی اس نے ضعیف قرار دی ہیں، سندن یہ حدیث مبارکہ اس پر کلام ہے۔ حافظ ابن رسلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن نبی داؤد کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی شرح یہ کہلاتی ہے، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے شرح سنن ابی داؤد، جو تقریباً 23 جلدوں کے اندر مطبوع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 299 پر پہلے انہوں نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا کہ اس کے راوی الحجاج بن ارطاد کے اوپر کلام ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قلت، میں یہ کہتا ہوں، وَإِن كَانَ ضَعِيفًا، اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، فَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، مگر فضائل اعمال کی جہاں بات آئے گی، جہاں پر کوئی عقیدے کا معاملہ نہ ہو، جہاں پر کوئی حکم کا معاملہ نہ ہو، تو وہاں پر ضعیف حدیث میں عمل کیا جاتا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس حدیث ضعیف کے ذریعے اگر کوئی اپنا شعار عبداللہ رکھتا ہے، کوئی اپنا شعار عبد الرحمن رکھتا ہے جس سے فضیلت حاصل ہو، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حافظ ابن رسلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف ہیں، انہوں نے اپنی سنن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439 اور حدیث نمبر 2957 2957 اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رکن یمانی کی ایک فضیلت روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وکل بہ 70 ملکن، یعنی اس رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ فمن قال اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رکن یمانی کے پاس تو یہ فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اس حدیث مبارکہ کو کئی ایک علماء نے ضعیف قرار دیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصباح الزجاجہ میں اس حدیث مبارکہ کو ضعیف قرار دیا، اور البانی نے جہاں ابن ماجہ کی سینکڑوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، انہی میں سے اس حدیث مبارکہ کو بھی اس نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مسند ابو حنیفہ صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں کہ رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف، یعنی یہ حدیث مبارکہ کہ رکن یمانی کے پاس یہ دعا پڑھی جائے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کو امام ابن ماجہ نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکنہ قوی،
حیث یعمل بہ فی فضائل الاعمال، لیکن یہ اس اعتبار سے قوی ہے کہ فضائل اعمال میں، عمل کی فضیلت کے بیان میں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہاں پر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ قوی ہے، یعنی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ضعیف روایت پر امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اس ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ اس کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں۔ یہ کچھ مثالیں تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارد گرد ہی ابھی ہم چل رہے ہیں، ان کے شاگرد، ان کے ہم اثر علماء اور صحیح ستہ کے مصنفین کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجل استاذ، امام المحدثین، سید المحدثین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث کے مشہور امام ہیں۔ مسند احمد بن حنبل آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان کے جو اقوال ہیں، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، اس کے صفحہ نمبر 124 پر 2 قول نقل کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک قول ذکر کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضعیف احادیث کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں احادیث الرقاق یحتمل ان یتساہل فیہا حتی یجیء فیہ شیء فیہ حکم، یعنی جو رقاق کی احادیث ہیں، یعنی جن میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس سے دل نرم ہوتا ہے، دل کو نرم کرنے والی باتیں، زہد و تقوی کی باتیں، جن احادیث کے اندر ان کا تذکرہ ہے وہ اس بات کا احتمال رکھتی ہیں کہ ان کے اندر نرمی برتی جائے، یعنی ان میں ضعیف راویوں کی روایتیں بھی لی جائیں، یہاں تک کہ اس میں کوئی حکم آ جائے، یعنی اس کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر وہ محتج بھی نہیں ہوتی، وہ استدلال کے لائق نہیں ہوتی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کا فرمان ہے۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں اور فن جرح و تعدیل کے امام اجل ہیں، نقاد ہیں، اور سب سے بڑھ کر جرح و تعدیل میں جو اقوال ملتے ہیں، کسی راوی کو ضعیف قرار دینا، کسی راوی کو ثقہ قرار دینا، یہ امام ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملتے ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں عباس الدوری، انہوں نے ان کے اقوال کو جمع کیا اور ان کی کتاب یحییٰ بن معین و کتابہ التاریخ اس نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے، رقم ہے اس کا 1331۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ زیاد البکائی لیس بشیء، زیاد البکائی کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیس بشیء کے پر بہرحال تفصیل کے ساتھ کلام ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمزور راوی ہے۔ وقد کتبت عنہ المغازیہ، مگر میں نے ان سے مغازی کو لکھا ہے، یعنی وہ احادیث لکھی ہیں کہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں بنتا، عقائد کے ساتھ نہیں بنتا، تو ان کی احادیث کو اس لیے لکھا مغازی کے اندر کہ دیگر احادیث کو نہیں لکھا، احکام کی احادیث کو نہیں لکھا، عقائد کی احادیث کو نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ معتبر نہیں، وہاں پر ان کی بات حجت نہیں، لیکن مغازی کے اندر کہ جہاں پر احکام سے تعلق نہیں بنتا تھا تو میں نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، یہ دونوں امام بخاری کے استاذ ہیں۔ ان دونوں کے استاذ یعنی یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ، یعنی امام بخاری کے استاذ الاستاذ، شیخ الشیخ امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کے صفحہ نمبر 91 پر فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، کہ اذا روینا فی الثواب والعقاب وفضائل الاعمال تساہلنا فی الاسانید والرجال، یعنی جب ہم ثواب کی باتوں کے بارے میں احادیث روایت کرتے ہیں یا عقاب کے بارے میں، عذاب کے بارے میں احادیث روایت کرتے ہیں، اعمال کی فضیلتوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم اسانید کے اندر نرمی برتتے ہیں، یعنی سختی نہیں کرتے، کڑی چھان پھٹک نہیں کرتے، دیگر راویوں سے بھی روایت کو لے لیتے ہیں، راویوں کی روایتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الرِّجَالِ، اور جب ہم حلال اور حرام احکام کے بارے میں روایتیں ذکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، تو وہاں پر راویوں کے بارے میں ہم سختی برتتے ہیں، مضبوط راویوں کی روایت کو لیتے ہیں، عام راویوں کی روایت کو نہیں لیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اور امام یحییٰ بن معین وغیرہ کے استاذ، یعنی امام بخاری کے استاذ الاستاذ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث کے مشہور و معروف امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی ہیں، بخاری کے راوی بھی آپ ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجرح والتعدیل میں جلد نمبر 1 ہے، اس کا مقدمہ ہے اور صفحہ نمبر 319 ہے، اس میں ایک باب باندھا ہے، باب فی الآداب والمواعظ انہا تحتمل الروایت عن الضعاف، یعنی آداب کے معاملے میں، واعظ و نصیحت کے معاملے میں ضعیف راویوں کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، ان کو برداشت کیا جاتا ہے، ان کو لے لیا جاتا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں ابن ابی حاتم رازی کہ مجھے میرے والد یعنی ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ عبدہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے ایک راوی سے، ایک شخص سے روایت کیا، اس کو بیان کیا، تو عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا کہ یہ راوی تو ضعیف ہے، تو اس پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یحتمل ان یروى عنہ ھذا القدر او مثل هذه الاشیاء، یعنی یہ آدمی اتنی قوت رکھتا ہے کہ اس سے اس طرح کی باتوں کو لے لیا جائے۔ تو اس پر ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے عبدہ بن سلیمان سے کہا مثل ای شیء کان، کس طرح کی روایتیں اس ضعیف راوی سے لے لی جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ فی ادب، فی موعظۃ، فی زہد او نحو ھذا، یعنی معاملہ جب ادب کا ہو، اخلاق کا ہو، واعظ و نصیحت کا ہو، زہد و تقوی کی باتیں ہوں یا اس طرح کی دیگر باتیں ہوں، تو اس میں اس طرح کے ضعیف راوی کی روایت کو لے لیا جاتا ہے۔ ان کے بھی استاذ یعنی امام بخاری کے استادوں کے استاد کے استاد امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، ان کی بات بھی سماعت فرمائے۔ خطیب بغدادی اپنی اسی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں صفحہ نمبر 91 پر فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشیخۃ فاما الحلال والحرام فلا تأخذوه الا عمن يعرف الزیادۃ فیہ من النقص، یعنی آپ نے فرمایا کہ جب ترغیب و ترہیب کی روایتیں ہوں، فضیلت کی روایتیں ہوں، تو وہ عام مشائخ سے بھی لے لو، عام راویوں سے بھی لے لو۔ بہرحال جب حلال و حرام کا معاملہ آئے تو پھر ان راویوں سے روایت لو کہ جو زیادتی کو نقص سے پہچان سکتے ہیں، یعنی جو مضبوط راوی ہیں، جن کا حافظہ مضبوط ہے، عدالت ان کی کامل ہے، ایسے راویوں سے حلال اور حرام کی حدیثوں کو لو۔ لیکن جہاں پر ترغیب و ترہیب کی باتیں ہوں، فضائل کی باتیں ہوں، تو وہاں پر ضعیف راوی سے بھی روایت یہ لے لو۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے حوالے میرے پاس جمع ہیں، میں 2 حوالے مزید آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ تو تھے وہ ائمہ، وہ محدثین کہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ صنعانی یہ مخالفین کے بڑے مشہور و معروف پیشوا ہیں اور فن حدیث کے اندر ان کے نزدیک بڑے معتبر ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ہے توضیح الافکار شرح تنقیح الانظار، ابن وزیر کی کتاب ہے تنقیح الانظار، اس کی یہ شرح ہے توضیح الافکار، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 81 سے لے کر 83 تک انہوں نے اس میں بیان کیا کہ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَوْضُوعِ كَالْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَّةِ فَجَوَّزُوا أَيْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان واردا في غير الأحكام وذلك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغیب والترہیب، یعنی موضوع کے علاوہ دیگر احادیث جیسے احادیث وحیہ، انتہائی کمزور احادیث، تو ائمہ حدیث نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ اس میں تساہل برتا جائے اور اس کو بغیر اس کا ضعف بیان کیے روایت کیا جائے، جب کہ یہ احادیث
احکام کے علاوہ وارد ہوئی ہوں، احکام میں نہ آئی ہوں، جیسے فضائل کے اندر آئی ہوں، واقعات میں آئی ہوں، واعظ و نصیحت کے اندر آئی ہوں، ترغیب و ترہیب کے باب کے اندر آئی ہوں، تو اس میں روایت کرنے میں حرج نہیں ہوا کرتا۔ احناف کے مشہور امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ ابن عابدین یعنی رد المحتار کے اندر، مالکیہ کے مشہور امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حاشیۃ الشرح صغیر میں، اور اسی طرح جو شوافے ہیں ان میں سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی ایک علماء نے، اور حنابلہ میں سے خود امام احمد بن حنبل نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث کو فضائل کے اندر روایت کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کے اوپر علماء سارے کے سارے متفق ہیں۔ میں دو عبارتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ضعیف حدیث ہے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسے فضائل اعمال میں روایت کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اربعین نووی میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ الفتح المبین جو ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح اس کے ساتھ جو شائع ہے اس کا صفحہ نمبر 109 ہے، اور یہ دارالمنہاج جدہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ وقد اتفق العلماء علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، یعنی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے، سارے کے سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف کو فضائل اعمال میں روایت کیا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی عبارت میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے نقل کی تھی، ان کے الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُونَ فِي الْفَضَائِلِ فَيَرْوُونَهَا عَنْ كُلٍّ، یعنی اہل علم تمام کے تمام فضائل کے اندر تساہل برتتے ہیں اور ہر طرح کے راوی سے روایت لے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری عبارتیں آپ نے ملاحظہ کیں، کتابیں آپ نے ملاحظہ کیں کہ کس طرح علماء کھل کر واضح طور پر علماء یعنی محدثین کرام، فقہائے کرام یہ بیان کر رہے ہیں کہ فضائل کے اندر جب معاملہ احکام کا نہ ہو، عقائد کا نہ ہو، تو اس میں ضعیف حدیث جو ہوتی ہے اس کو روایت کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس پہ عمل کرنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ یہاں دو باتوں کی میں وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، اور یہ شروع میں بھی میں نے بیان کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح شو کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے یہ گویا کہ موضوع حدیث ہوتی ہے، حالانکہ موضوع حدیث الگ چیز ہے، من گھڑت حدیث الگ چیز ہے، اور ضعیف حدیث الگ چیز ہے۔ ضعیف حدیث کے علماء نے مقام بیان کیے کہ بھئی اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے راویوں کے اندر کمزوری آئی ہے تو جو حلال اور حرام کا معاملہ ہوگا وہاں تو نہیں لیں گے ہم، کہ اس سے کوئی چیز کسی کے اوپر لازم ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یا تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم یہ کر سکتے ہو تم نہیں کر سکتے، تو وہاں پر ہم کمزور راوی کی روایت کو نہیں لیں گے۔ لیکن جہاں پر فضیلت کا معاملہ ہو، مستحب معاملہ ہو کہ کسی پر کوئی چیز لازم نہیں ہو رہی، وہاں کوئی عقیدہ اور نظریہ ثابت نہیں کیا جا رہا، تو اس میں ضعیف حدیث کو روایت کرنے میں کوئی حرج، وہ حدیث سرے سے ہوتی نہیں ہے، اس کو مجازن توسعاً یہ حدیث کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ موضوع کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ گھڑا گیا، جھوٹ باندھا گیا، اس کو تو روایت کرنے کی، اس کو تو بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، صرف اس صورت میں بیان کر سکتے ہیں جبکہ بیان کرنے والا یہ مقصد رکھتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ یہ حدیث موضوع ہے، وہ بیان کر کے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ حدیث موضوع ہے، تو اس کا یہ بیان کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ مثلاً حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان میں سے، اب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ حدیث کہہ کے بیان کی جاتی ہے لیکن یہ حدیث ہے نہیں، تو اس کو اس لیے بیان کرنا کہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کو بیان کرنا اس اعتبار سے جائز ہوگا، ورنہ اس کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ اس بات کا مغالطہ دیتے ہیں کہ گویا علماء اہل سنت یا عوام اہل سنت یہ ضعیف حدیث کو صحیح حدیث پر یا قرآن و حدیث کے اوپر قرآن کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ صحیح حدیث کے اپنے مقامات ہیں اور اس کا اپنا مقام ہے، اس کے ذریعے سے حلال و حرام کے احکام ثابت ہوتے ہیں، ضعیف حدیث سے تو حلال و حرام کے احکام ثابت نہیں ہوتے۔ بس آخر بات ختم کرتا ہوں، بہت لمبی بات ہو گئی ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کی جامع سے، کیونکہ میں ساری کی ساری باتیں کوشش کر کے امام بخاری کے ارد گرد چلاتا رہا ہوں، ان کے شاگردوں کے حوالے سے، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے حوالے سے، اور ان کے اساتذہ کے اساتذہ، ان کے بھی اساتذہ کے میں نے اقوال نقل کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الجامع الصحیح، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ، مشہور و معروف اس کا مطبوعہ ہے، دارالمنہاج جدہ سے یہ شائع ہوئی ہے، دنیا کے بہترین نسخوں میں سے یہ ایک نسخہ ہے۔ جلد نمبر اس کی 2 ہے اور جز نمبر اس کا 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 29 ہے، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے وہ 2855 ہے، 2855۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں ابی بن عباس بن سہل سے، عن ابیہ عن جدہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے کہ قال کان للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حائطنا فرس یقال له اللحیف، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک گھوڑا یہ ہمارے باغ کے اندر موجود تھا جس کو لحیف کہا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں ابی بن عباس کی روایت سے لے کر آئے ہیں۔ ابی بن عباس یہ وہ راوی ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، تقریباً علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریب التہذیب میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فیہ ضعف، اس کے اندر ضعف ہے، ما لہ فی البخاری غیر حدیث واحد، بخاری میں صرف اس کی ایک ہی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ ضعیف راوی کی روایت امام بخاری یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ جس کے ضعف پر علماء کا اتفاق ہے، اس کی روایت کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام بخاری کا دفاع کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں اس حدیث کا تعلق احکام سے تو بنتا نہیں ہے، عقیدے سے تو بنتا نہیں ہے، فقط اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھوڑے کا نام اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو ایسے مقام پر اس طرح کے راوی کی روایت کو روایت کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی روایت تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح کے اندر بھی لے کر آئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو حدیث ضعیف کے مطلقاً انکار کا فتنہ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ محدثین کرام نے فقط 2 شرطیں، جمہور نے فقط 2 شرطیں یہاں پر بیان کی ہیں کہ وہ حدیث موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، اور اس کا تعلق احکام و عقائد کے ساتھ نہ بنتا ہو، تو اس حدیث کو جو ضعیف ہے اس کو روایت کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محدثین کا، فقہا کا موقف میں نے آپ کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت پر مستقیم فرمائے، اور اسی راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔